بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ حاضرین گرامی، سورہ قمر کی مکمل تلاوت آپ نے سنی ہے، لیکن ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ لقمان کی تفسیر تسلسل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 3 آیتیں ہمارے درمیان گزری ہیں کل کے درس میں۔ کیا کوئی بتا سکتے ہیں کہ کامیاب ہونے والوں کی کتنی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کل کے درس میں؟ اللہ نے اولئک هم المفلحون جو کہا، اس سے پہلے کتنی صفات کا تذکرہ ہو؟ کون بتائیں گے؟ بولیے، جزاک اللہ۔ جی جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً۔ دیکھیے، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو الحمدللہ آپ نے یاد رکھا ہے۔ اللہم زد فزد۔ تو 3 آیتوں کے بعد، سورہ لقمان کی 3 آیتوں کے بعد یہ 4تھی آیت ہے، اور صرف ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں تفصیل ہے۔ اس کو بہت غور سے سنیں، تقریباً اس کے گھیرے میں ہم سارے کے سارے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید کر لاتا ہے۔ یشتری، خرید کر لاتا ہے۔ کیسے لاتا ہے؟ بغیر علم، بغیر سمجھے بوجھے، بغیر علم کے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، لے کر کے آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین۔ یہ جو لوگ ہیں بغیر سمجھے بوجھے لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ خرید کر لاتے کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مہین، اس طرح الگ الگ آیتیں آپ کو ملیں گی۔ یہاں پر بہت غور کرنے کی چیز ہے بھائیو۔ آج صرف لہو الحدیث کی تفسیر آپ پڑھتے چلے جائیں، لہو الحدیث کہتے کس کو ہیں؟ چلیے اس تفسیر میں جو دلائل ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں لہو الحدیث، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لہو الحدیث لہو الغنا۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو الغنا، گانے بجانے کے آلات، اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، لہو الحدیث سے مراد ہر ناحق بات ہے، اور یہ آیت نضر بن حارث بن علقمہ
اس کے بارے میں نازل ہوئی، جو عراق و شام جا کر قیصر و کسریٰ کی حکایات کی کتابیں لایا کرتا تھا، کفار قریش کو سنا کر قرآن سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پوائنٹ یاد رکھیے گا، قرآن سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ نضر بن حارث نے لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے ایسی لونڈیاں بھی خرید کر رکھی تھیں جو رقص و سرود میں ماہر تھیں۔ جب اسے مکہ کے کسی اہم آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ اسلام اور قرآن سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اپنی کسی لونڈی کو لگا دیتا، جو اسے اپنی محفلوں میں بلاتی اور اسلام کی طرف سے اس کو پھیرنے کی کوشش کرتی، اور ایسی حکایات اور خرافات اور رقص و سرود کی ان محفلوں میں اسلام کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف سے بالکل ہی برگشتہ ہو جائیں۔ ہر زمانے میں جب بھی کوئی شخص اسلام سے دور ہو کر شیطان کی راہ پر لگا اور اس نے رقص و سرود کی محفلیں جمائیں تو بالعموم ایسی محفلوں میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اس پر بھپتیاں کسی جاتی رہیں اور طرح طرح کے اوچھے جملے چست کیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھا جائے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں لہو الحدیث ہے یا نہیں، ہم لہو الحدیث میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر میں کہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو کھیل کا میدان ہے، پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں، میں کھیل کا مخالف نہیں ہوں، کھیل سیر و تفریح جائز حدود میں اسلام نے روا رکھا ہے، بلکہ اسلام نے اس پر ابھارا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا یہ تھوڑی رکھ کر کے مسجد نبوی کے صحن میں جو تیر آزمائی لوگ کر رہے تھے اس تماشے کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کیا سکینت رہی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو کھیل کود جائز حدود میں اسلام نے روا رکھا ہے، لیکن اس وقت کا جو کھیل ہے موبائل کے اسکرین پر، ٹی وی کے اسکرین پر، جہاں ہمارے بچے مینٹل بن رہے ہیں اور نوجوان بھی مینٹل بن رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کب؟ جب کوئی میچ چلتا ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو، کہیں کا بھی ہو، لوگ رمضان کے مہینے میں، اور دیکھیے شیطانوں کی شیطانیت دیکھیے کہ ایسے کھیل عموماً رمضان کے مہینے میں لایا جاتا ہے، اسکور نہ چھوٹ جائے۔ فرض نماز ہو رہی ہے لیکن اس کو کیا پڑھی ہے؟ اسکور کی پڑھی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو کھیل انٹرنیشنل پیمانے پہ چلتا ہے یہ کھیل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ جوا ہے، باضابطہ اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہ جوا ہے، جوا پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ ہاں اس سال جو ہے نا کس کو میڈل دینا ہے، کون حاصل کرنے والا ہے۔ آپ کے بچے یا آپ فزیکل طور پر کہاں کھیل رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ بہت کم فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری ختم ہو گئی ہے، ہم کھیلنے کے بجائے کھیل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو، فٹ بال کا میچ ہو، والی بال کا میچ، جو بھی ہو۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی بھی فرد، کان کھول کے سن لیجیے، کھیل کے لیے، اسکور کے لیے نماز اگر چھوڑتے ہیں یہ لہو الحدیث میں شمار ہوتا، کسی بھی محفل کے لیے نماز چھوڑتے ہیں یہ لہو الحدیث میں شمار ہوتا۔
گانے بجانے کے آلات تو ہم سب کے پاس ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا بھائی فلانے، دینی لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کہیں انٹینا دیکھ لیتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ برباد ہو گیا، یہ گھر اب مسلمانوں کا نہیں رہا۔ اب تو پہچان ہی ختم ہو گئی کہ کس گھر میں دین باقی ہے اور کس گھر میں دین نہیں ہے۔ میں گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ گھروں کا سکون کیوں غارت ہوا؟ یہ لہو الحدیث کی وجہ سے۔ دیکھیے آلات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ آپ ٹی وی کا استعمال کریں، سسٹم کا استعمال کریں، اس میں انٹرنیٹ کا استعمال کریں، ہم سب موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سب آلات ہیں۔ ان آلات کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ پہلے ہم مسلمان بنیں، تب ہمارا سامان، ہمارے آلات مسلمان بنیں گے۔ میں نے طالب علمی کے زمانے کے جسٹ بعد ایک کتاب پڑھی تھی، غالباً اس کتاب کے مصنف شیخ وسیع الدین عمری ابھی بھی زندہ ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں۔ جامع مسجد مومن پورہ میں انہوں نے ایک لمبی مدت تک امامت کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ہمارا ٹی وی بھی مسلمان ہے۔ کچھ واقعات کو انہوں نے نقل کیا تھا۔ آج ہمارے بچے، وہ ٹی وی تھا اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، موبائل آپ کہاں سے کنٹرول کر پائیں گے؟ اس لیے بار بار آپ کو بولتا ہوں کہ اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کیجئے۔ بیٹا یہ آلات آپ کے پاس ہیں، آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال جائز حدود میں آپ کریں۔ آپ بچوں کو دیکھیے، جب گیم پر وہ بیٹھ جاتے ہیں، مجال ہے آپ کی کہ آپ اٹھا لیں، آپ اس کو بلا لیں۔ عبادت تو چھوڑیے، کھانے پر بلا لیں آپ، نہیں ابو، نہیں امی، ذرا ہے ذرا ہے، وہ ذرا ذرا کر کے آدھی رات پونا رات چلی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میری جانب سے نہیں، اس تفسیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب لہو الحدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ریزن کیا بتایا قرآن نے؟ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ یہ علم نہیں ہے کہ یہ کیا خرید کے لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں، اللہ کی راہ سے بھٹکائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیزیں بھی آپ کو اللہ کے راہ سے بھٹکاتی ہیں، اللہ کے راہ سے غافل کرتی ہیں، اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادات سے غافل کرتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے غافل کرتی ہیں۔ آج قرآن کی تلاوت الامان والحفیظ اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کچھ ہی لوگ ہیں جن کو توفیق ملی ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن یہ تو طاقوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ مسجدوں کے قرآن پر جو ہے نا دھول پڑے رہتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ گھر کا تو چھوڑیے، اگر یہ سب تلاوت سے روک رہی ہیں، آپ کو عبادت سے روک رہی ہیں، ذکر و اذکار سے روک رہی ہیں، تو یاد جان لیجئے کہ وہ لہو الحدیث۔ اور لہو الحدیث کا استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ دنیا کی رسوائی آدمی برداشت نہیں کرتا۔ اب میں درس دے رہا ہوں، کسی فرد کو اگر میں خاص بات کروں، آپ سب مل کر کے کیا بولیں گے؟ کیا شیخ تمہیں بات ہی کرنا تھا، اکیلے میں بات کرنا تھا، پورے لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل کرے نا، پورے لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کرے نا۔ بھائیو یہ مسجد ہے، یہ 30-35 لوگ ہو سکتے ہیں، 20-22 لوگ ہو سکتے ہیں، اس کی رسوائی آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگ ہوں گے، وہاں رسوائی ہوگی۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی۔ آج ہم دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں، یہاں کی بات چھوڑیے، یہ میں نے ایگزامپل دیا آپ کو۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم باہر کتنے رسوا، کتنی رسوائی ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں تو مل ہی رہا ہے، ہم اس کا مزہ چکھ ہی رہے ہیں، احساس نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ ہم سب عذاب میں مبتلا ہیں، احساس نہیں ہے۔ ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے بچے آج اگر نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ عذاب ہے۔ ایک اثر ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ،
نام سنا ہوگا آپ نے علماء کی زبانی، یہ وقت کے محدث، بہت جلیل القدر محدث، بڑے نیک انسان، کہتے ہیں کہ جب میرے بچوں کے اندر نافرمانی، اس وقت کے بچے تو بچے تھے، ایک عکس بھی، ایسا اثر بھی سمجھ میں آتا کہ بچے ذرا نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، تو میں فوری طور پر رات میں اپنا محاسبہ کرتا کہ کہیں مجھ سے رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، مجھ سے رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر میں رب کا نافرمان ہوں، رب کی نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے، تب میرے بچے میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ احساس کرتے ہیں اس کو؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں اس کو؟ کتنے لوگ بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ اگر میری اولاد نافرمان ہے، میری بیوی نافرمان ہے، میرے بیوی کے اندر بغاوت آ رہی ہے، میرے بچوں کے اندر بغاوت آ رہی ہے، تو یہ میری وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، یہ محسوس کیجئے۔ تو لہو الحدیث سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، بالخصوص اپنے گھر کو بچائیے۔ گھروں میں یہ آلات، آج ایک موبائل فون ایک بڑے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، باپ کے ہاتھ میں بھی ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی ہے، بیوی کے ہاتھ میں بھی ہے، جوان بیٹی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس کو آپ لے تو نہیں سکتے ہیں، چونکہ کووڈ نے ایسا ایڈٹ بنا دیا ہے تعلیم کے نام پر اس موبائل کو، الامان والحفیظ، کہ آپ اس کو تربیت کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کے ڈینجرس کو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے بہت ڈینجر ہے، آپ اس کا استعمال مت کیجیے۔ اگر کرتے ہیں تھوڑا بہت آپ اپنی ضرورت کے تحت ہمارے سامنے، اس سے لاکھ درجہ بہتر میں کہتا ہوں کہ بچوں کو لیپ ٹاپ دیجیے، سامنے بیٹھیے، پڑھنا ہے پڑھو، انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا ہے کرو، لیکن بند کمرے میں لے جا کر کے وہ موبائل استعمال کریں، ٹیب استعمال کریں، لیپ ٹاپ استعمال کریں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں جاتے ہوں گے، کس کس سائٹ پر وہ گھستے ہوں گے، کیا کیا دیکھتے ہوں گے، اور یہ سب کی سب نحوست کس کے اوپر آئے گی؟ ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گی، ایز اے گارجین ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گی۔ یہ کان کھول کر سن لیجیے، وہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے، اگر ہے بھی تو 50% ہو سکتا ہے، 30% ہو سکتا ہے، ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں کہا قُوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اپنے آلات کا صحیح استعمال بذات خود بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر بند کمرے میں غلطی کر رہے ہیں، ہم بند کمرے میں ہم غلط دیکھ رہے ہیں، تو ہماری اولاد لا محالہ دیکھ رہی، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے لہو الحدیث سے اپنے آپ کو بچائیے، رسوا کن عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، لہو الحدیث کا استعمال مت کیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں بالخصوص کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان آلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے غلط استعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔